اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں والدین کے حقوق جو کہ اولاد کے فرائض بنتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے والدین کی اہمیت میں یہ بات جانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کو اہمیت دی ہے، اور خود رب تعالی نے 5 آداب بیان کر کے حسن سلوک کے رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ والدین کی خدمت، والدین سے ادب، والدین کا احترام ہی انسانی زندگی میں نہایت اہم ہے، اور اس کے بغیر اولاد کی قدر و قیمت کبھی بلند و بالا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد والدین کے حقوق میں سے دوسرا حق ادب و احترام۔ والدین کا دوسرا حق یہ ہے اور اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، جیسا کہ ہم نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ بجا لایا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے والدین کے ادب و احترام میں ان کے چہرے پر پیار کی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر مرتبہ ادب و احترام بجا لاتے ہوئے ہم پیار سے والدین کے چہروں پر نگاہ ڈالیں تو کیا اسی طرح ہی حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بالکل، ہر بار محبت کی نگاہ ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت میں حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کے احترام میں سب سے زیادہ حق مجھ پر والدین میں سے کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس صحابی نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس صحابی نے پھر یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے یہی سوال کیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیرے باپ کا۔ اس لیے والدین کے ادب و احترام میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ والدین ہی ہیں، اگر ہم نے ان کو ناراض کیا، ماں کو ناراض کیا، تو جنت کا دروازہ، جنت ہم سے روٹھ جائے گی،
اور باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ ہم پر بند کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب و احترام کے حوالے سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج بیت اللہ کے تمام ارکان اور مناسک ادا کروائے، مینا میں بھی، میدان عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، طواف میں بھی، سعی میں بھی، ہر عمل میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ کیا میں نے اپنی بوڑھی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، وہ رات جب تو نے بستر گیلا کر دیا تھا چھوٹی عمر میں، اور تیری ماں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا تو وہ خود گیلے بستر پر سو گئی سخت سردی میں اور تجھے خشک بستر پر سلا دیا۔ عزیز طلباء، تابش نے بڑی خوبصورت بات کہی شعر کے انداز میں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ والدین تو وہ ہیں کہ جن کا ادب و احترام ایسا حق ہے کہ ہم ساری زندگی بھی بجا لاتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے، اور جب ہم والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ کی ناراضگی، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت مول لے لیتے ہیں، بدبختی مول لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے۔ صحابہ کرام اپنے زمانے میں بڑے متعجب ہو کر، حیران ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اتنا بھی بدبخت ہے کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دے گا، یا ایسا بھی کوئی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ اپنے والدین کے لیے گالی بن جائیں گے، یعنی جب وہ دوسرے لوگوں کو، ان کے والدین کو گالیاں دیں گے تو بدلے میں وہ لوگ ان کے والدین کو جب گالیاں دیں گے تو یہ گالی ان کی بدبختی کی علامت ہوگی، بے ادبی کی علامت ہوگی، بے احترامی کی علامت ہوگی۔ تو ذرا سوچئے، جب ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی، باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سبب بن رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو گالیاں دلوانے کے، اور اس لمحے ہم جذبات میں آ کر ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے اور اپنے والدین کے لیے گالی بن جاتے ہیں۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے، اولاد کا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر کردار میں، ہر اخلاق میں، ہر کام میں ایسا عمل نہ بجا لائے جو والدین کے لیے بے ادبی اور گالی کی علامت بن جائے، بے احترامی کی علامت بن جائے، بلکہ اولاد کو ایسا کردار، ایسا بااخلاق، ایسا ہمدرد، ایسا پیار والا ہونا چاہیے، ایسا مؤثر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، نیکی کرنے والا ہونا چاہیے کہ وہ والدین کے لیے باعث ثواب بن سکے۔ عزیز طلباء،
والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض، اگر ہم ہر ہیڈنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے رہیں تو قرآن حدیث میں ایسی تشریحات ہیں کہ زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن والدین کے حقوق کا حق بجا لانا بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ ہم اپنی تئیں پوری کوشش کریں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، ان کا ادب و احترام بھی ہر حوالے سے بجا لائیں، ان کی برکات، ان کے فیوز حاصل کریں، ان کی برکتیں لیں، ان کی دعائیں لیں۔ کل انشاءاللہ ہم والدین کے دیگر حقوق جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔